الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ہم مکہ کے بالکل آخری حصے میں اور آخری سورہ یاسین گزشتہ بار اس کی شروع کی ابتدائی آیات پیش کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے تلاوت فرمائی تھی۔ پھر گفتگو ہماری جا کے رکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھنے پر آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ملے، اور دونوں حضرات نے مدینے کے بالکل مخالف سمت میں جا کر ایک پہاڑ، جہاں پر ایک غار ہے جسے غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور یہ قیام تقریباً 3 دنوں تک رہا۔ ان 3 دنوں میں قریش کی جو دوڑ دھوپ تھی اور جو انعام کا اعلان تھا کہ وہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں طبرانی میں حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہی باتیں ابن عبد البر، ابن سعد، ابن اسحاق کا بیان ہے، اور پھر کچھ باتیں مسند احمد میں بیان ہوئی ہیں کہ 3 دن قیام رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جو سورہ نازل فرمایا تھا، پہلے ہم اس کا جائزہ لیں، پھر غار ثور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو شروع ہوتا ہے مدینہ منورہ کے لیے، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ ظاہر ہے بہت سارے احکامات جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، وہ وحی غیر مطلوع ہے، وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت کیا ہے؟ آپ تو مکہ سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے، اور ایک وقت آئے گا کہ مدینے سے لوٹ کر مکہ آئیں گے، آنا جانا لگا رہے گا۔ لیکن اس سورے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ اور اس میں ایک عجیب و غریب انوکھی چیز ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ دین پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، سوچ سمجھ کر چلو، اور جسے اسلام کی دعوت دو پہلے سے ان تمام چیزوں کو بتا دو، تاکہ وہ ذہنی طور پر انہیں برداشت کرنے کے لیے، انگیز کرنے کے لیے تیار رہے۔ وہ جو آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس پر بات ہوگی۔ سورہ یاسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے، اور دل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک انسان کے پورے جسم میں، سینے میں جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اسے زندہ تصور کیا جاتا ہے۔ دل نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا پھر اسے مردہ ڈکلیئر کرتے۔ رہی بات سانس کی، سانس بسا اوقات کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے، دم گھٹ جاتا ہے، لیکن پھر آدمی سانس لینے لگتا ہے۔ دل کا معاملہ مختلف ہے، ایک بار حرکت کرنا چھوڑ دے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں قرآن کی حیثیت دل کی ہے،
جو ایک انسان کے جسم میں دل کی. دوسری چیز، دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم. یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، جہاں سے آنا ہوگا اور ہم دیکھیں گے آپ آئیں گے، کئی بار آئیں گے، لیکن مردہ پر جو تمہارے گھر میں، تمہارے رشتہ داروں میں جس کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہو، ایسے لمحے میں اس کے سامنے یاسین کی تلاوت کرو. اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والے پر، مرے ہوئے پر نہیں. سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اس کے معنی سمجھنے میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی ہے، اسے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس وقت کسی کا آدمی کا آخری وقت آتا ہے، بہت حالت بگڑتے جاتی ہے، ساروں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ حکیم کو بلاؤ، وید کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، بڑے بڑے فزیشینس کو بلا لو، خاندان کے لوگوں کے اطلاع کرو. سب گھیرے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، بال بچے عزیز اقارب، کسی کو شعور ہی نہیں ہے کہ سب بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی آہستگی کے ساتھ ان کے کان میں یاسین تلاوت کرے. ویسے تو بر صغیر کے لوگوں کو، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، زندگی گزر جاتی ہے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے، ایک سورے کے 8-10 بار اس کے ترجمے کو پڑھ لیجئے، جہاں سے بھی آپ ہو، جس کی تلاوت بھی آپ سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. عادت ہی نہیں ہے، اتنی محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ہاں کرتے کیا ہے، اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا دم اکھڑ نہ جائے اور ڈاکٹر طبیب آ جائے اور دیکھ کر کہے کہ نو مور، دعا کی. اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے عورتیں تو ایک طرف ہو جاتی ہیں، اب وہ آدمی پر چادر اڑا دی گئی، پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیا، منہ پر ڈھاٹا باندھ دیا گیا، اور چند نوجوان مرد لوگ وہاں پر سر پہ دستیاں باندھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. ارے بھائی، اللہ کے رسول نے مرنے والے پر مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معنی جانتا ہو اور اس کے مفہوم سے ذرا بھی واقف ہو تو اندازہ لگا لے کہ بس اب یہ دنیا کے چھوڑنے، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا وقت ہے، اور ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی کے حالات اس کے ذہن میں گھوم جائیں. اور اگر نیک آدمی ہے تو الحمدللہ، اور تھوڑا بہت گناہ گار ہے تو شرمندگی کہ رب کائنات کے حضور جا رہا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں، کیا نام ہے اعمال ہے میرا، شرمندگی، ندامت. اس کی وجہ سے پیشانی پر کچھ پسینے کے قطرے آ جائیں، خوف سے، ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کے معاف کر دے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری شرمندگی، میری ندامت کی وجہ سے جو پسینے کے قطرے نکلے تھے، مالک نے اسے موتی سمجھ کے چن لیا. اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ توبہ ہے. بندہ بشر جو گناہ کرے بس پلٹ کر سچے دل سے معافی مانگ. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پوروں کو ختم کرے گا، نئی قوم لائے گا. وہ گناہ کریں گے توبہ کریں گے، گناہ کریں گے توبہ کریں گے. یعنی مطلب یہ دنیا میں امتحان کبھی کسی کا ختم نہیں ہوگا، اور آخرت سے پہلے جب دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، ہر مٹی سے بنے گھر اور چمڑے کے بنے خیمے میں اسلام داخل ہو جائے گا، عزیز کی عزت کے ساتھ، ذلیل کی ذلت کے ساتھ. کچھ عرصے والے تک دنیا والے دیکھیں گے کہ اسلام کا نظام کیسا ہے، کیسا امن، عدل، سکون، انسانی حقوق برابر مل رہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ قیامت کا فیصلہ کرے گا اور ایک ہوا چلائے گا، جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا اس کی موت واقع ہو جائے گی. اور قیامت کا یہ جو منظر ہم قرآن مجید میں سورہ انفطار میں، سورہ انشقاق میں، سورہ تکویر وغیرہ میں پڑھتے ہیں،
یہ تمام وہ لوگ دیکھیں گے جو قیامت کے منکر انکار کرتے ہیں۔ دیکھو اپنے مرنے والے پر پڑھو کہ یہ مرنے والا جا کر واپس نہیں آتا، یا الہی کون سی منزل ہے وہ جو گیا واپس ادھر آتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، آئیں گے، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ مرنے والا واپس آیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے چلے گئے سوائے ایک کے، اس سے کہ ان کی طبعی موت واقع نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک اور مسئلہ جو آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی اس پر بات ہوئی، یاسین اے سید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم، یہ قرآن بڑا حکمت والا ہے، زندگی کے مقصد کو لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر فرما رہا ہے انک لمن المرسل، بے شک آپ رسولوں میں سے، اور علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نازل کرنے والا زبردست بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، بڑے لمبے عرصے سے اس قوم کے باپ دادا کو خبردار کرنے کا موقع۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا، سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور وہ ادھر کے علاقوں میں رہے۔ یوں سمجھیے کہ جارڈن، ایجپٹ اور سوڈان، فلسطین، یہ اطراف کا علاقہ، عرب کے اس پیننسولا پر جسے آج ہم GCC کے نام سے جانتے ہیں، گلف کاؤنسل، گلف کنٹریز، یہ 6 ممالک یہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ پھر لیکن اس کے باوجود یہ قرآن آیا ہے، آپ انہیں خبردار کریں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، یہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کی گردوں میں توق ڈال دی ہے۔ اب یہ نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے، دیوار کھڑے ہوئے ہیں، ان کے آگے ایک دیوار ہے، پیچھے ایک دیوار ہے، ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے۔ آپ انہیں خبردار کریں نہ کریں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں۔ نصیحت تو آپ اس کو کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بغیر دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، خوف کرے اور اس سے مغفرت و اجر کریم کی توقع رکھے، اسی کو بشارت دیجیے آپ۔ بات اب یہاں سے انہیں قصہ سنائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے۔ پہلے ہم نے یہاں پر 2 پیغام کا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، 2 رسولوں کو بھیجا، جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں مانے قوم بڑی ضدی ہٹ در میں، تو اللہ نے کیا کیا؟ بلکہ ان دونوں پیغمبروں کو فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ہم نے تیسرے پیغمبر کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہم تینوں پیغمبر اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قوم کا جواب ہے کہ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کیا آپ لوگ ہم جیسے بشر نہیں ہیں؟ پھر آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ہماری بستی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، آپ کے گھر والوں سے واقف ہیں، خاندان قبیلے سے واقف ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ رحمان نے آپ کو کچھ نبی بنا کر بھیجا۔ مَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو۔ رسولوں کا جواب صرف اتنا ہے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ڈنڈا لے کے تم کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ قوم کا جواب یہ ہے کہ ہم تم کو فال بد سمجھتے ہیں، جب سے آئے ہو مصیبت ہے، خاندانوں میں درار پڑ رہی ہے، کچھ لوگ تمہاری طرف آنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ بہرحال اس بستی میں سوائے ایک آدمی کے پوری بستی فاسق و فاجری بن کر رہی ہے۔ نبیوں کا جواب تھا کہ نہیں، فعال بد تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم تو نصیحت کر رہے ہیں اور تم حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ اور ایک دن لگتا ہے کہ پوری قوم بگڑ گئی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ان 3 پیغمبروں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بستی کے
دور کے علاقے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، یہ جو بات بتا رہے ہیں اس کے عوض میں تم سے کچھ بعد میں ہم کو یہ دو ہم کو وہ دو، کچھ نہیں چاہتے ان کو، اور ٹھیک راستے پر میں جانتا ہوں ان کو، وہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا اعبد الذی فطرنی الیہ والیہ ترجعون، جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی بندگی نہیں کروں اور جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے؟ اور تم نے کیا کیا؟ اتخذ من دونہ آلہہ، تم نے اس کے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، حالانکہ خدا نہ چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ لہٰذا اب میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا رزاق ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب بولو، فاسمعون، سنو میری بات کو، تم بھی میری بات مان لو۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 25 ہے اور 26 میں بیچ میں گیپ ہے، کچھ نہیں۔ ایک آدمی اپنے قوم سے ہمدردی جتا رہا ہے، رسولوں کی موافقت کی بات کر رہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، تم سے کچھ تمنا آرزو خواہش نہیں کر رہے، مال نہیں مانگ رہے، اور تم ان کی بات ماننا چھوڑ کر اپنے منہ گھڑے ہوئے خداؤں کی بندگی کر رہے۔ میں نہیں مانتا ان کو، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات سن لو تم۔ اب روایات میں ہے کہ اس ایک شخص کو پوری قوم کے لوگوں نے ہاتھوں سے لاتوں سے اتنا مارا کہ وہ شخص مر گیا۔ قرآن نہیں کہہ رہا اس بارے میں، قرآن صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص نے ایمان کی بات کی کہ میں آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لا رہا ہوں، قوم نے اسے مار ڈالا، اللہ نے صرف اتنا فرمایا قیلت خلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ شخص، اس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں نصح القوم حیا و میتا، اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، زندگی میں بھی بعد موت کے بھی، حالانکہ قوم کے لوگوں نے مار دیا اور مار کر خوش رہے۔ دیکھے ہماری مخالفت کرنے کا انجام، بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر گیا، جوان بیوی کو بیوہ کر گیا، بچوں کو یتیم کر گیا، کیا ملا اسے کیا ملا؟ جیسی تم لوگوں نے مارا، روح قبض ہوئی، اللہ نے فرمایا قیلت کلی جنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ شخص جب جنت میں پہنچا اس کو فکر اس بات کی میری قوم، یا لیت قومی یعلمون، ارے یہ بیوقوفوں نے اپنی دانش میں مجھے دنیا سے مار ختم کر دیا، ان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے میں کس چیز کی بدولت میری مغفرت کی ہے اور مجھے مکرمین میں شامل کیا ہے۔ میری قوم کو معلوم ہی نہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ دنیا میں مجھے اذیتناک موت دے رہے ہیں اور اللہ مجھے جنت میں داخل کرا، تو یہ حرکت کبھی نہیں کرتے وہ لوگ۔ ایک آدمی مر گیا، شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں جان دی۔ اللہ پوری قوم کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ، ہم نے اس شخص کو جب قوم نے مار دیا تو فوج نہیں اتاری، من جند من السماء، آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، وما كنا منزلین، نہ ہم اتارنے والے تھے فوج۔ ہم نے کیا کیا؟ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک زور کا دھماکہ ہوا اور وہ لوگ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے گھروں میں مر گئے، جیسے چراغ جلتے رہتا ہے، تیز ہوا چلی بجھ گیا، چراغ بجھ گیا۔
اندازہ لگائیے، اللہ نے ایک شخص کی موت کا بدلہ پوری قوم سے لیا ہے. اور اے نبی صاحب، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں کے حال پر کہ جو بھی جب بھی جس دور میں بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. اولم یرو ان کم اہلکنا قبلہم من قرون، انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی قوموں کا ہلاک کر چکے ہیں. اور خاص طور پہ مکے والے جب تجارتی سفر کر کے مختلف مقامات پر جاتے، ان کے راستوں میں بہت ساری بستیاں اوندھی پڑی ہوئی، بے رونق، کھنڈر ویران، ایک وحشت کے ماحول کے اندر. جو بستی جہاں تباہ ہوئی اس کی جگہ پر شاید ہی کوئی آباد ہوا. اب یہاں سے موضوع بدل گیا، ہر کسی یہ بتاتے ہوئے کہ سب کو ہمارے سامنے ایک روز حاضر ہونا ہے. اب یہاں سے موضوع بدل گیا. اللہ تعالیٰ وآیت لہم الارض المیتۃ، ایک زمین مردہ پڑی ہوئی رہتی ہے، بارش کے چند قطرے آتے ہیں اور وہاں سے زندگی کی لہر، اور وہی زمین اناج غلے ترکاریاں دیتی ہے. یہ تمہارے کھائے کے پھینکے ہوئے بیجوں سے دوبارہ ہم فصلیں دیتے ہیں، تو تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کرنا کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اور ان کے بیچ میں ہم نے کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے، چشمے نکالے ہیں تاکہ لوگ اس سے پھل کھائیں. پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہر قسم جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ وہ زمین کے نباتات سے ہوں یا خود اپنی انسانی نو کے لوگ ہوں. ان کے لیے نشانی ہے رات اور دن کا آنا جانا. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ایک زمانے تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سورج حرکت کرتا ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ سورج حرکت کر رہا ہے، زمین کھڑی بھی ہے. ان کو کیا معلوم کہ کائنات کی ہر چیز 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. وہ کلن فی فلک یسبحون، اور آج 100 سال پہلے سائنس نے معلوم کیا ہے کہ یہ کائنات کے اندر پہلے آسمان کے نیچے جتنے سیارے ستارے گھوم رہے ہیں یہ سب حرکت میں ایک فضائے عمیق میں تیر رہے ہیں. بظاہر کائنات میں، فضا میں ہم کو اسپیس میں کوئی لکوڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہر چیز اپنے اپنے آربٹ اور محور پر گھوم رہی ہے اپنے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. نہ چاند منزلیں طے کر سورج کو جا پکڑتا ہے، اور نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے. چاند پھر بڑھتا ہے تو پورا 14ویں کا بنتا ہے، کم ہوتا ہے تو کھجور کی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے. یہ سب کے سب ایک فضا میں، فلک میں اپنے اپنے گھوم رہے ہیں. پھر ہماری ایک نشانی ہے کہ ہم نے ایک انسانوں کی نسل کے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. نوح علیہ السلام کا یہاں پر علامتی ذکر ہے. لوگوں سے بار بار کہا جاتا ہے اور یہ باتوں کو انسنی کر دیتے ہیں. پھر دنیا والوں کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا گیا ہے. تو تم سے کہا جا رہا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، جن کے پاس نہیں ہے ان کو کھانے کے لیے دو. تو ان کا جواب ہے اللہ کے منکروں کا، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ آتاہم. ہم کیوں کھلاوے؟ اللہ چاہتا تو انہوں خود ان کے لیے بھی بھیج سکتا تھا. جب تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے تو اللہ صرف ہم ہی کو کیوں دے رہا ہے دو مال دولت؟ ہم کیوں کھلائیں؟ یہ ہماری محنت مزدوری کا نتیجہ ہے. اب بتائیے کیا جواب ہے؟ آج کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں میری قابلیت کی وجہ سے یہ پوزیشن بھی دی، میری قابلیت اور محنت کی وجہ سے یہ کاروبار جمع ہے، یہ فیکٹریاں بنائی، یہ گھر بنا. ارے نہیں بھائی، آج بھی ایک مثال دوں میں آپ کو. ہمارے ملکوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، باپ دادا کے زمانے سے دھنا سیٹ چلے آئے، انتہائی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں. واقعہ ہے نہیں ہے، جانیے آپ. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایسوں کو دیکھا کہ انگوٹھا لگاتے ہیں، دستخط کرنا نہیں آتا انہیں. سینکڑوں آدمی ان کے نیچے کام کریں. مال ہے، اور یہ مال اللہ تعالیٰ کسی کو ان کا تقوی، ان کی قابلیت دیکھ کر نہیں دیتا.
معیشت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو چاہے. اس کا عبادات سے، ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ انسانوں کا حال ہے. اور پھر وہ اترا کہ چونکہ مال دولت زیادہ ہے، قرض زیادہ ہے، بار بار اترا کہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. ارے یہ قیامت ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو، ذرا بتاؤ یہ کب آنے والی ہے بھائی، اور تم سچے ہو بات میں سو. اور یقین مانیے ان کو آپ دن تاریخ بھی بتا دیں گے تو یہ نہیں مانیں. بول دیجئے ان کو 2020 دسمبر کی 20 دسمبر 2020 میں یہ قیامت آئے گی. یہ ڈیلی آپ کے پاس آئیں گے، ایک SMS کریں گے، واٹس ایپ. آج نہیں آئی، اگست کا مہینہ ہے، یہ سپٹمبر میں آئیں گے، اکتوبر میں آئیں گے، نومبر میں آئیں گے، دسمبر کی 20 کو آ کے پوچھیں گے کہاں ہے مرشد حضرت، کدھر ہے قیامت، 2 دن بچے ہیں. ان کے خیال میں قیامت آنے کے لیے بہت تام جام کی ضرورت ہے. بلکہ میں پورے اعتماد سے کہوں کہ 20 دسمبر کو بھی یہ دن میں اگر آپ نے 4 بجے کا وقت دیا ہے تو یہ 3:30 پونے 4 بجے آ کے پوچھیں گے 15 منٹ باقی ہیں، ابھی تک آپ کی قیامت نہیں آئی. اور انہیں کیا معلوم کہ وہ 1 سیکنڈ میں آ جائے گی. انہیں اندازہ ہے دنیا والوں کو، اللہ نے ایک فرشتے کو کائنات کے تخلیق کے وقت سے بنا کر ایک کام کے لیے بٹھایا ہے. اس کے منہ میں ایک بہت بڑے قسم کا آرگن ہے جسے سور کہا جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ سور، پہلا سور پھونکے گا، وہ نفخ فی السور، پہلا سور، کائنات درہم برہم ہو جائے. وہ جمع الشمس والقمر، چاند سورج، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. تارے ٹوٹ کر گریں گے، چاند سورج آپس میں مل جائیں گے، زمین کو بری طریقے سے جھنجھوڑ ڈالا جائے گا. اور یہ سارے کافر یہ منظر دیکھیں گے. دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہر کسی کی موت ہو جائے گی، انسان، درین چرین پرند، آخر میں تمام ملائکہ فرشتے، تمام 4 بڑے فرشتے، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، اور پھر آخر میں وہ 8 فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے گئے. اور اس وقت اللہ فرمائے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہ. کہاں ہے کوئی نہیں. آج میں ہوں تنہا، پہلے بھی میں تنہا تھا، آج بھی میں تنہا ہوں.